أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تھوڑا سا اور الرحمن سائڈ میں جا ذرا، الرحيم تھوڑا سا اور. فمن زحزح عن النار چلیں اب ٹھیک ہے. وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی 2 آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. آج میرا شکاگو میں دوسرا بیان ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنے لوگ یہاں، اتنا کراؤڈ یہاں. کل کے بیان میں بھی بہت تھا، آج بھی. اس ماحول میں آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے آئے ہیں میرا بیان سننے کے لیے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. تو ہم تو کچھ اور سنتے تھے، بھئی امریکہ میں تو بڑی عیاشی ہے، لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مسجدیں جب بھری ہوئی دیکھتے ہیں، بیان میں اتنا رش، تو بڑی امیدیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں بھائی ابھی اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اسلام الحمدللہ ایک زندہ مذہب ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوگا. اور 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں. پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں. تو ایک زندہ مذہب ہے. تو کیا اس مذہب میں اتنی اٹریکشن ہے کہ یہ اپنا وجود کھو نہیں رہا، اپنے وجود کو اس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ یا مسلمانوں میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام زندہ باد. میرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں تو کوئی ایسے سافٹ ویئر اس ٹائپ کے نظر نہیں آتے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر، جس میں میں سب سے پہلے خود شامل ہوں، کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر، ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر اتنی اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ یہ ہوتے ہیں مسلمان. لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان بننا چاہیے. مسلمانوں میں اٹریکشن نہیں ہے، لیکن اسلام میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے. کیوں؟ کیا ہے اسلام کے پاس جس کی وجہ سے اسلام میں بے انتہا اٹریکٹیو ریلیجن ہے؟ بے انتہا اٹریکٹیو. یہی بات ہے جو میں پیغام پوری دنیا میں لے کے چلتا ہوں. جہاں بھی میں جاتا ہوں اسی ٹاپک کو مختلف الفاظ سے سمجھاتا ہوں. ہو سکتا ہے جو میرے پرانے لسنر ہیں وہ کہیں یار مفتی صاحب ایک ہی ٹاپک کو گھماتے رہتے ہیں. کیا کریں، ضرورت اسی ٹاپک کی ہے. اسی کو میں مختلف مثالوں سے آپ کے ذہنوں میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے پاس ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. یہ بات کسی طرح کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے. آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، عزت ہے، تو آپ لوگوں کے دماغ شریف میں کسی طرح یہ بات بیٹھ گئی. تو یہ مزہ کھوپڑی میں ہی ہے کہنے میں، کھوپڑی میں بیٹھ جائے. تو میں یہی بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہاں جتنی مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ سکون کی زندگی چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سب
باقی جتنے بھی طریقے ہیں نا انسان کو اچھی زندگی دینے کے، ان کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں اچھی زندگی دینے کا، کوئی پیکج ہی نہیں ہے۔ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا، کوئی بھی باتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کے بات کرے کہ میں کینسر کا علاج کر دیتا ہوں، خطرناک ترین کینسر کا میں علاج کر دیتا ہوں، اس پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے ایسی بات کرنے پر؟ نہیں، وہ کلپ بھی بنا کے ڈال سکتا ہے۔ لیکن اس سے جب پوچھا جائے کہ کیسے علاج کرتے ہیں، کیا میڈیسن ہے آپ کے پاس، کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر جب جا کے پوچھے کہ بھئی آپ بتائیں کیا آپ کے پاس کون سی میڈیسن ہے، یہ کس طریقے سے علاج کرتی ہے، اس نے پیناڈول کا پتہ نکال کے دکھا دیا کہ اس سے علاج کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے بے وقوف آدمی اس کی باتوں میں آ جائے۔ عقل مند کہے گا بھائی پیناڈول میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جرمز کو مار دے، کینسر کے اس زہر سے نہیں مرتے اور تو پیناڈول سے مارنے کے چکر میں۔ تو وہ کہہ نہیں میرے دعوے کو دیکھو یار، دعویٰ میرا یہ ہے کہ بھائی میں اس سے کینسر کا علاج کرتا ہوں، تو کیا کہا جائے گا بھائی دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ جیسے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا نا آپ بتائیے ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں تو بتائیے سوئٹزرلینڈ جانے کا کتنا خرچہ ہے، کیونکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، فری۔ تو بیگم نے کہا سوئٹزرلینڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں آنے کا کوئی خرچہ جیسے میں جب لڑکے آتے ہیں نا میں بھی 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، بہت سے کہتے ہیں بڑے خوش آ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چاہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، گھر میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اچھا چلو یہاں پہ پابندی ہے، لیکن جہاں تو آپ نے تو سارا وہی خراب کر دیا، دوبارہ اسی جہاں سے ہم چلے تھے وہیں چلتے ہیں دوبارہ، تو بعد میں سمجھاتے تھے آپ مجھے جی۔ اچھا تو یہ بند ہو گیا مائک بند ہو گیا۔ تو دعوے دنیا میں بہت بڑے بڑے کیے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جب بھی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب زندگی گزارے، جتنے مرد، جتنی خواتین، جتنی لیڈیز، جتنے جینٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا بے وقوف ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں ناکام زندگی گزاروں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اب کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے پاس دعوے ہیں، نعرے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ہندو کہتے ہیں ہمارے طریقے پہ، عیسائی کہتے ہیں ہمارے طریقے پہ چلو، یہودی کہتے ہیں ہمارے طریقے پہ چلو، ملحد جو ایتھیسٹ کہتے ہیں بھائی خدا کو نکالو، خدا ٹینشن دیتا ہے، خدا کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ایک ٹینشن میں بھائی گاڈ لیس زندگی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دعوے ہیں، نعرے ہیں، مگر ٹینشن سے نکالنے کا پیکج کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ آپ نے اکثر ایک جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں ان کی اسپیچ میں ایک اکثر مثال سنی ہوگی کہ وہ آپ کو اچھی لائف پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ابھی آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا چاہیں گے کہ مرتے ہوئے آپ جب اپنے پاس کی طرف دیکھیں تو اگر آپ نے ایک میننگ فل لائف گزاری ہوگی، ایک بامعنی زندگی گزاری ہوگی تو آپ سکون سے مرو گے، یا بے معنی زندگی گزاری ہوگی تو آپ سکون سے مرو گے؟ سب جواب میں کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر ہم نے ایک میننگ فل لائف گزاری ہوگی جس کا ایک ویژن ہوگا، جس میں کچھ اچھے کام ہوں گے، تو جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ سکون، یار کوئی بات نہیں، اچھا ہوا میں پیدا ہو گیا تھا، کچھ کر کے جا رہا ہوں۔ اور اگر سٹوں میں، چرس میں، شراب میں، اوٹ پٹانگ حرکتوں میں ٹائم گزار دیا، انسانیت کو نقصان پہنچانے میں ٹائم گزار دیا، صبح اٹھے پتہ ہی نہیں کہ کیوں اٹھا ہوں، آج کیا کرنا ہے میں نے،
تو پھر دنیا سے جاتے ہوئے خوشی کے بجائے کیا ہوگا بھائی؟ غم. ایک دم لوگ جوش میں آتے ہیں، یار ہمیں وہ غم نہیں چاہیے. یہ ایک پیکیج ہے غموں کے دور کرنے کا، لیکن یہ جاندار پیکیج نہیں. یہ اس وقت تو آپ جوش میں آتے ہو، کہتے ہو یار بھائی موت کے وقت ہمیں غم نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ خوشی چاہیے. تو اس خوشی کے لیے ہم ایک میننگ فل لائف گزاریں گے تاکہ جب ہم مرنے لگیں تو ہماری روح کو تسکین ہو. واہ بھائی واہ، شاندار کام کر کے، وہ چار والا نہ سمجھیں، یعنی شاندار کام کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. میں تو یہی سوچوں گا اور تو میں کیا کر کے جا رہا ہوں دنیا سے. تو یہ اس وقت تو انسان بڑا ایک کافر کے پاس نا اس کے علاوہ کوئی موٹیویشن، جتنے چاہے ملحد ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، وہ یہود اور نصارہ تو آخرت کے قائل ہیں، لیکن اتنا جاندار پیکیج ان کے پاس آخرت کا رہا نہیں ہے. وہ بھی اسی دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں. تو اس سے زیادہ موٹیویشن کا پیکیج دنیا میں کسی قوم کے پاس بولو نہیں. بس یہ انف اینڈ ہے. اس سے آپ جب موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ میں جب یہ مثال سنتے ہیں تو اس وقت آپ جوش میں آتے ہیں کہ یار آج سے میری زندگی کیسی ہوگی بھائی؟ میننگ فل لائف ہوگی. لہٰذا اب یہ ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں میں کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑ رہا ہوں. ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزاروں گا. لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد پھر آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ یار اچھا انسان بننے کے لیے جو مجھے قربانیاں دینی پڑیں گی، ساری زندگی مجھے قربان کرنی پڑے گی. بعض دفعہ ملک کے لیے بھی جان دینے کا وقت آتا ہے. اچھا انسان تو جان دے دے گا اور برا پتلی گلی سے بھاگ جائے گا. بعض دفعہ دوست کے لیے جان دینے کا وقت آتا ہے، بیوی کے لیے جان دینے کا وقت آتا ہے، ماں باپ کے لیے جان دینے کا وقت آتا ہے. تو بھائی اگر میں مر ہی گیا تو مر گیا، تو اس کے بعد پاس اچھا تھا یا برا تھا اس سے مجھے کیا لینا دینا؟ تو اس تھوڑی دیر کے سکون کے لیے میں 30-40 سال برباد کروں تو میں کیا ایسی زندگی؟ یہ وہ جاندار موٹیویشن نہیں ہے. بلکہ اس مثال میں ایک بہت غلط چیز یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پاس کو دیکھ کے نہ غمزدہ ہوتا ہے اور نہ خوش ہوتا ہے. آپ کا ماضی کتنا ہی غموں میں گزرا ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ جیل کی کوٹری میں تھے، پھانسی کی سزا اللہ نہ کرے آپ کو سنا دی گئی، بتایا گیا کہ 10 سال کے بعد آپ کو لٹکا دیا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. اب آپ ماضی کا سوچ سوچ کے خوش ہو گئے کہ یار میرا ماضی تو لینڈ کروزر میں گزرا ہے اور میں اتنا اچھا اور زبردست عیاشی کی ہے. اب اگر 10 سال بعد مجھے لٹکا بھی دیا جائے، جیل کی کوٹری میں ڈال دیے ان لوگوں نے، مجھے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ماضی کیسا ہے؟ بہت شاندار ہے. کوئی خوش ہوگا؟ آپ لوگوں نے نا میری بات کا جواب دینا ہے. میں آپ پروگرام میں آیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹی وی کا پروگرام چل رہا ہے. تو یہ ماضی کا سوچ کے خوش ہوگا؟ اب جج نے سزا سنا دی، 10 سال کے بعد تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے اور ابھی فی الحال آپ قید پا مشقت. تو اب آپ کہہ رہے ہو گلے مل رہے ہو، کوئی بات نہیں یار میرے 20 سال ماشاءاللہ کیسے گزرے، دیکھا زبردست. ماضی دیکھ دیکھ کے مجھے راتوں کو گہری نیند آتی ہے اور اتنا فریش لائف. کوئی ہوگا ایسا بے وقوف؟ اچھا یہ 10 سال آپ کے ٹینشنوں میں گزر گئے. 10 سال جس دن لٹکنے کا ٹائم تھا اس دن جج نے کہہ دیا کہ اس کی سزا معاف کر دی گئی، اس کو رہا کر دو. آپ ٹینشن میں، یار میرے 10 سال ماضی کے اچھے نہیں گزرے، بہت ٹینشنوں میں میری زندگی گزری ہے اور ماضی میرا بہت خراب گزرا ہے تو میں بہت ٹینشن میں ہوں. ہوگا پیسہ پاگل جو ٹینشن میں، لوگ کہیں گے لگتا ہے اس کا دماغ کھسک گیا ہے. یہی کہیں گے نا کہ اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اور اس ڈاکٹر کے پاس جس کا خود بھی کھسکا بنا ہو. باضابط یعنی اب کیا میں مثالیں دوں اس کی. تو یہ نہیں ہوتا بھائی. ہمیشہ خوشیاں فیوچر کی وجہ سے ہوتی ہیں، پاس کی وجہ سے نہیں ہوتی. جب آپ کا یہ تصور ہے کہ موت کے بعد مر کے مٹی ہو کے ختم،
اب آپ کی زندگی اچھی گزری بری گزری، بلکہ جو بری گزری ہے نا عیاشیوں میں، وہ کہیں گے چلو یار مزے اڑا لی ہے، ٹھیک ہے نا، جانا تو سب نے ہی، ہم نے کیا کیا، مزے اڑا لیے اور یہ ٹینشنوں میں گزر گیا. یہ جاندار موٹیویشن نہیں ہے. دنیا نے کیا ہے اچھا انسان بننے کے لیے، ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے. آپ جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا، جنت جہنم کا یقین نہیں ہوگا، موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کو آپ ایگزامینیشن ہال نہیں سمجھو گے، اس وقت تک اچھا انسان بننے کا تصور دماغ سے نکال دو. امپاسبل، بن ہی نہیں سکتا انسان. جو کہتا ہے میں بنا ہوں وہ غلط بولتا ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے ہمارے ساتھ، دھوکا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جب وہ اچھے بن نہیں سکے نا، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو جو اخلاقی برائیاں ان کے اندر تھیں، انہوں نے ان برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگا کے ان کو اچھے لوگ، اچھی فہرست میں شامل، اچھے کاموں کی فہرست میں شامل کر دیا. شراب اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ دنیا کے سارے اچھے لوگ پیتے ہیں. آپ دیکھ لو بڑے بڑے لوگ جتنے پی کے آتے ہیں، ورنہ ان سے کام ہی نہیں ہوتا کوئی. اور دنیا میں کہیں بھی ایسا، سوائے چند اسلامی ملکوں کے، کہیں بھی ایسا لا نہیں ہے کہ بھئی ایک نائس پرسن کے لیے یہ ضروری ہے کہ شراب نہ پیتا ہو. نہیں پیتے ہیں بھائی. ہاں اتنا نہ پیے کہ کسی کو مکہ شکا لگا دیں، وہ پھسل جائے، دماغ خراب ہو جائے. لمٹ ہونی چاہیے. حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو کنٹرول کرنا ممکن ہو. دنیا میں آج بھی جتنے حادثات ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس پہ پابندی کرنی چاہیے پوری دنیا میں، لیکن لگتی ہے کیا؟ نہیں لگتی. کیوں بھائی؟ کون چھوڑے یار. زنا، بدکاری، یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. اتنی بری ہے اس سے فیملی سسٹم، خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. انسان تنہائی میں جانے لگتا ہے، تنہائی کاٹتی ہے. میں بار بار بیانات میں جو کہتا ہوں نا، جلدی نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، یہ آپ کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مجھے اس کے کوئی پیسے ملتے ہیں کہ جی میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ نسل بڑھاؤ اور بر وقت نکاح کرو. آپ کے فائدے کے لیے، کیونکہ ہر وقت انسان جوان نہیں رہتا. تھوڑے دنوں میں یہ جو عیاشیاں اور مستیاں، مرد اور عورت دونوں کی، یہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے یہ مستیاں کیا ہوتی ہیں؟ شارٹ. کہتے ہیں جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہاں بزرگ حضرات بیٹھے، ان سے پیش کی معذرت. کسی کا مذاق اڑانا مقصد کہ ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی کوئی گھٹنا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہیں لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی لاٹھی ہوگی، شوگر چیک کرتے رہیں گے ہر وقت، بلڈ پریشر چیک کر، یہ سب کے ساتھ ہوگا. تو جو ایک فطری زندگی دی ہے نا اسلام نے، نیچرل لائف دی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. نیچر کا تھوڑی کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے. نیچرل تو یہ ہے کہ آپ بالغ ہوں، آپ کا نکاح ہو، آپ کے اولاد ہو، پھر آپ کے داماد ہو، آپ کی بہویں ہو، آپ کے پوتے ہو، آپ کے نواسے ہو بڑھاپے میں. یہ سب آپ کو بڑھاپے میں نہیں ملا تو تنہائی آپ کو کاٹ کاٹ کے کھائے گی. پھر آپ ترسو گے ایک ایک مسکراہٹ کے لیے. پیسے دے کے بندہ بلاؤ گے کہ یار مجھ سے بیٹھ کے بات چیت کرو. تو زنا بدترین چیز ہے، اس لیے کہ اس سے خاندانی نظام کیا ہوتا ہے؟ تباہ. اس سے عورت کا استحصال ہوتا ہے. مرد اس سے اپنی ہوس پوری کرتا ہے، لیکن اس عورت کو جو رسپیکٹ، عزت بیوی کی شکل میں ملنی چاہیے، اس کو جو نان نفقہ ملنا چاہیے، گھر ملنا چاہیے، وہ گھر کی ذمہ داری مرد نہیں اٹھاتا. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس میں. لیکن آپ زنا سے جب بچو گے جب آپ کا آخرت پر یقین ہوگا. آپ شراب سے اس وقت بچو گے جب آپ کا آخرت پر یقین ہوگا، ورنہ بچ نہیں سکتے آپ. کتنا آپ کو سمجھا دیا جائے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے، آپ کو چھوڑا یار ابھی تباہ کے کیا کرنا ہے بچا کے ہم نے، اور میرے اکیلے اس سے تھوڑی ہوتا ہے، تو ساری دنیا چھوڑے گی تو پھر ہوگا نا. تو میں نے اکیلے، تو آپ کے پاس 20 قسم کے دلائل ہوں گے ایک برائی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے. 20 قسم کے دلائل ہوں گے. تو اب دنیا سے زنا نہیں چھوٹا تو دنیا نے کیا کر دیا؟ آخرت پر یقین نہیں ہے کہ اللہ حساب و کتاب لے گا ہم سے. جب آخرت کا انکار آ گیا تو اب زنا دنیا میں کیا بن گیا ہے؟ الیگل ہے یا لیگل ہے؟ لیگل ہے. تو آپ زنا کرتے رہیں، آپ سوسائٹی میں برے بولو نہیں کہلائیں گے، کوئی مسئلہ، ان کا پرسنل معاملہ ہے. اور اس میں عورت پر کیا ہو گیا؟ ظلم.
یہ برائی ہوئی. اتنا ظلم کہ ایک مرد جانوروں گدھے گھوڑوں کی طرح ایک خواہش عورت سے پوری کرتا ہے, لیکن اس کو عزت دینے کے لیے, عزت کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو, یہ نہیں ہوتا. یہ تو گرل فرینڈ کو یہ والی عزت بہت ملتی ہے, لیکن گرل فرینڈ کو جب آپ گھر میں رکھتے ہو تو گیس بجلی کا رینٹ ادا بولو نہیں کرتے آپ اس کے بچوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سیکنڈوں میں بریک اپ ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, نکاح میں طلاق ہے, پورا پروسیس ہے اس کا, پھر پورا دو خاندان انوالو ہوتے ہیں, بدنامی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی, آپ کے باپ کی بہو ہوتی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہوتی ہے, ممانی ہوتی ہے, چچی ہوتی ہے, خالہ ہوتی ہے, پھپھی ہوتی ہے. سارا سیٹ اپ جو وجود میں آتا ہے یہ نکاح سے آتا ہے, یہ زنا سے نہیں آتا. زنا میں سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوتا ہے عورت کا, جس سوسائٹی میں زنا رائج ہو جائے. لیکن یہ برائی دنیا میں پھیل چکی ہے اور اسے برائی کی فہرست سے بولو دنیا کی جو پڑھی لکھی قومیں وہ اس کو برا نہیں سمجھتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کی ڈکشنری میں موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو پھر اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا ہو جاتی ہے, چینج. جو برائی آپ سے چھوٹتی نہیں ہے تو برائی رہتی نہیں, پھر برائی بہت محدود ہو جاتی ہے. 2-4 کام بس برائی کی, کسی کو برا بلا نہیں کہو, کسی کی جو مینرز ہیں آج کل اکٹھے رہنے کے وہ کیونکہ وہ تو سب کے لیے ضروری ہیں, تو بس وہ 2-4 چیزیں رہ جائیں گی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں, مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ دنیا نے کیا کیا ہے. دیکھو آپ کی بچی کے لیے نا کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, ہونے والا داماد بیٹھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں بیٹا کرتے کیا ہو, تو اچھے داماد کی تلاش ہوتی ہے نا, تو وہ بتاتا ہے کہ میں یہ جاب کرتا ہوں, میں صبح اٹھتا ہوں, میں اتنے ٹائم پہ اٹھتا ہوں, اتنے ٹائم پہ سوتا ہوں, وہ بالکل جو ایک اچھے لوگوں کی صفات ہے, آپ کو بڑا اچھا لگے گا ماشاءاللہ جی یہ بچہ ہمارے لیے کیا ہے, ہماری بچی کے لیے بالکل ایک انسان کا بچہ ہے, مختصر یہ واقعی کیا ہے, انسان کا بچہ. لیکن آپ کے یہاں داماد آیا, ہونے والا داماد, اور آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیا کرتے ہو, تو میں صبح اٹھ کے ایک بوتل پیتا ہوں. بیٹا دوپہر کو کیا کرتے ہو, دوپہر کو میرا معمول ہے ٹھیک 3 بجے سوٹا لگانے کا, چرس پیتا ہوں اور جوا بھی کھیلتا ہوں میں, باقی میں کسی کا دل نہیں دکھاتا, میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. آپ رکھو گے گھر میں اس کو, چل بھائی نکل یہاں سے یار, تو کیا انسان. لیکن جب اچھائی اور برائی کا معیار ہو جائے چینج, جو کہ دنیا میں چینج ہو گیا ہے, مسلمانوں میں کچھ رہ گیا ہے باقی, ورنہ دنیا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. پھر جب چینج ہوگا نا تو وہی چیز جو کل برائی تھی آج کیا بن جائے گی, اچھائی بن جائے گی. پھر جب آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, بیٹا پیتے ہیں, نہیں انکل میں نہیں پیتا. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, لگتا ہے کوئی ریونڈ میں کسی کا بیان سن کے آیا ہے. ہم نے اپنی بچی پروفیشنل مولویوں کو نہیں دینی, یہ تو ہماری بچی کو بھی نہیں پینے دے گا کم وقت, اس میں بھی پابندیاں لگائے گا. اچھا بیٹا چرس کا نام بھی چینج ہو جائے گا, اینٹی ڈپریشن یا کوئی پاؤڈر کر کے, برا لگ رہا ہے چرس, اس کا نام کیا ہو جائے گا, کوئی بڑا خوشنما سا نام ہوگا, اینٹی ڈپریشن. ایک کوئی بھی بہت انگلش میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, کوئی اچھا سلف تلاش کر کے لائے, میں چرسیوں کو بتاؤں گا تاکہ وہ اس کا نام اور چینج کر, نام بہت ہوتا ہے چرسی کا ہمارے یہاں. ہربل میڈیسن, اینٹی ڈپریشن ہے, ہربل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اینٹی ڈپریشن, ہربل اینٹی ڈپریشن, کچھ بھی آپ نام رکھ لو بھائی. تو مفرح اعضائے رئیسہ, یہ کتنا خاندانی نام ہو, مفرح اعضائے رئیسہ, اعضائے رئیسہ دل دماغ جگر, اس کے لیے مفرح میں اس کو تفریح دیتی ہے, فریش ہو جاتا ہے ایک دم فٹ فاٹ, بھوک بھی لگتی ہے, جگر بھی صحیح کام وقتی طور پہ کام کرنے لگتا ہے. تو آگے لمیٹڈ لکھ دیں گے اس میں, خیر یہ وقتی ہے دائمی, تاکہ جھوٹ نہ ہونا. تو جب اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو جائے گا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر جب آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو آپ پوچھیں گے بیٹا پیتے ہو, وہ کہے گا انکل میں تو شراب نہیں پیتا. یار تم تو پروفیشنل کیا ہو, دقیانوس, تم تو ترقی نہیں کر سکتے.
دیکھو ملکوں نے ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے، اور تم ابھی تک حلال حرام میں پڑے ہوئے ہو کہ شراب حرام ہے تو نہیں پینی چاہیے، چرس حرام ہے تو نہیں پینی، یہ اسی وجہ سے تم ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا، سیکولر لوگ، یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولویوں نے ترقیوں سے روکا ہوا ہے، مذہب نے ترقی سے روکا ہوا ہے، یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ لیگل ہے، یہ وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، تو حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا لیں، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا یہ مولویوں نے اسی الٹے سیدھے کے چکر میں ہی برباد کیا ہے لوگوں کو، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے، یعنی اس میں کیا جا رہا ہے یار، ہینڈ کو چینج کرنے میں، ہاتھ کو تبدیل کرنے میں، کیا اس سے کیا نمبر کم آئیں گے امتحان میں آپ کے؟ تو ایک دماغ میں ایک فضول چیز بٹھا لی ہے، وہی کہ برائی کا جو معیار ہے نا، اچھائی اور برائی کا معیار کیا کر دیا دنیا نے؟ چینج کر دیا۔ گورے نے ترقی اس لیے نہیں کی ہے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، اگر یہ نہیں پیتے تو اور ڈبل ترقی کرتے یہ لوگ، یہ ترقی انہوں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ زنا کرتے ہیں، یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ ترقی کرتے، عورت کو اس سے ڈبل حقوق ملتے ہیں یہاں پہ، تو وہ وہی دماد پہ آ جاتے ہیں جو ہونے والا تھا، کیونکہ مثال جو ہے نا، یہ بڑی خاندانی مثال ہے، اس سے بات 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بیٹا چرس پیتے ہو، اینٹی ڈپریشن مفرح اعضائے رئیسہ، ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا نا، تو بڑے عجیب تھا، وہ شاعر تھا، کہتا ہے حکیم صاحب حدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ حکیم کہتا ہے کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ کہہ رہے حدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ بعد میں پیٹ پہ ہاتھ لگائے تو کہا کہ کم وقت یہ بول رہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ نا تھوڑا سا ادبی کچھ زیادہ ہی ذوق ہوتا ہے ان میں، تو اس نے کہا کہ میں چرس بھی نہیں پیتا، مفرح اعضائے رئیسہ پاؤڈر نہیں لیتا میں۔ تو اب آپ کہو گے یار تقی انوس آدمی، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو ہماری بچی کو بھی پینے پر پابندی لگائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آخرت کا انکار ہو اور انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا، اچھائی اور برائی کا معیار خود متعین کریں، تو انسان کھلواڑ بناتے ہیں اس کو، سمجھتے ہو؟ پھر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی، انسانی حقوق کی، ابا گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، وہ اولڈ ہاؤس میں پلیں گے۔ ویمن رائٹس کی بات ہوگی، خواتین کے حقوق کی، لیکن وہ عورت جس نے آپ کو تکلیف سے جنا اور بے پناہ محبت کی، ایسی محبت جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اس کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں ہوگا پھر۔ لیکن ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کے نعرے پوری دنیا میں لگتے رہیں گے، لیکن جو ہیومن میں جو مرد، جو شخص آپ کا سب سے زیادہ محبت کا اور آپ کی خدمت کا حقدار تھا، آپ اس کی خدمت نہیں کرو گے۔ جو عورت آپ کی خدمت کی سب سے زیادہ حقدار تھی، جس کو ماں کہا جاتا ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک مدر ڈے ہوگا پورے سال میں بس۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا۔ یہ ہے اچھائی اور برائی کا، جب مذہب کو بیچ سے نکال دو گے نا اور انسانوں کے حوالے کر دو گے تو لیبل بڑے اچھے اچھے ہوں گے بھائی، خاندانی قسم کے لیبل، ان لیبلوں کے پیچھے کوئی پیکج نہیں ہے، جاندار پیکج، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ پیکج کہا جاتا ہے۔ تو بھائی نعرے لگانے پر، باتیں کرنے پر، میں نے بتایا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ گھومنے کا خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اور ایسے خیال آنے پر شوہر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں واحد اسلام وہ مذہب ہے جس کے پاس ایک جامع پیکج ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے بھائی ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں کامیاب انسان بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے۔ اسلام بنیادی ضروری چیزوں میں نہ صرف یہ کہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے بلکہ خاندانی گائیڈ کرتا ہے۔ ایسا ہی گائیڈنس گوگل میپ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ گوگل میپ بھی بعض دفعہ گلیوں میں گھما دیتا ہے، اور ہمارے یہاں کراچی میں تو گلیاں ہی چینج ہوتی رہتی ہے نا، تو اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا گوگل میپ کی کہ یار یہ کل یہ گلی یہاں تھی، اب یہ ادھر کل پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ میں یا کینیڈا میں ایک مفتی صاحب ایک جگہ ہے جہاں 2 دریا اکٹھے چلتے ہیں، میٹھے پانی کے اور کھارے پانی کے۔
میں نے کہا ہمارے یہاں تو برسات میں کالا پانی اور سفید پانی دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے. یہ کون سی قدرت ہے یار؟ تو ہم تو صبح شام دیکھتے ہیں اس قدرت کا نظارہ. بارش ہونے تو بس. تو بہت سے لوگ کامیابی ڈپریشن سے کامیابی میں سب سے اہم ہے. دیکھیں خوشی چاہیے نا انسان کو, ذہنی سکون چاہیے. ذہنی سکون کے لیے کتنے نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں, کتنے کورسز کروائے جا رہے ہیں, کتنا اس علم نے آج ترقی کی ہے, کتنی میڈیسن ایجاد ہو گئی ہے, کاؤنسلنگ ہے, اور اس پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے لوگوں کا. لیکن آپ کو میں حقیقت بتاؤں, کتنے ڈاکٹرز نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرتے ہیں, خود ہم کس میں ہیں؟ ڈپریشن. خود ہم اسٹریس میں. میں ان سے کہتا ہوں کم وقتوں معذرت کے ساتھ کہ تمہارے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, پھر بھی تم ٹینشن میں ہو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بالکل نہیں. آپ لوگ آئی کیو لیول نہیں, آئی کیو نہیں. امریکہ میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ آپ کو. میں ان سے کہتا ہوں دوبارہ کہ کم وقتوں تمہارے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سیکولر لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, پھر بھی ٹینشن میں. اور میں نے کہا جس سے تم مشورہ لے رہے ہو اس کے پاس تو ٹینشن کی چیزیں, یعنی زیادہ نہیں بولنا چاہیے, بہت دن بیٹھی ہوئی تو وہ تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس. ہماری ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے جن بیسس پر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے ہمیں ان بیسس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. تو کوئی فالٹ ہے نا اس سوسائٹی میں, اس نعرے میں کوئی فالٹ تو ہے نا. دیکھو ہمیں رزلٹ سے مطلب ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ایک اردو میں مشہور مثال ہے نا, آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گرنے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس خوشیوں کے سارے اسباب ہیں پھر بھی خوش نہیں ہے تو اس سے وہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کے پاس خوشی کا کوئی سبب نہیں ہے پھر بھی کیا ہے, خوش ہے. مقصد تو اس کو حاصل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس خوشیوں کے سارے اسباب ہیں پھر بھی خوش ہیں, اور اگلے کے پاس خوشیوں کے سبب نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس خوشیوں کے سارے اسباب ہیں پھر بھی خوش نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی ایسا سبب ہے جو آپ کو غم دے رہا ہے, اسٹریس میں اور ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہے, وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. اور جس آدمی کے پاس خوشیوں کا کوئی سبب نہیں ہے پھر بھی خوش ہے, اس کا مطلب کوئی ایک ایسی چیز ہے اس کے پاس, کوئی کی ہے, کوئی ایسی چابی ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ اس اسٹریس اور ڈپریشن میں نہیں ہے جس میں آپ ہو. یہ بہت اہم موضوعات ہیں, ان پہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا. کرتے ہیں کیونکہ بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن جاندار بات نہیں ہے کسی کے پاس, مدلل بات نہیں ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. تو دیکھو جی جناب کیا کہہ رہے ہیں بھائی, 8 سال کا بچہ مسنگ ہے. ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر ہرا جبہ. ابو بکر ہرے جبے میں 8 سال کے, جہاں بھی ہو. وہ ایک مسجد سے اعلان ہو رہا تھا ایک جن کا بچہ ہے آ کے لے لیں. امام صاحب کے پاس بندہ پہنچا, یہ جن کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ نا بچہ وہی ہے ماشاء اللہ, 8 سال کا بچہ. وہی کیا بھی کیا جن کا بچہ تو نہیں ہے. تو وہ پیکج میرے بھائی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. اب وہ پیکج کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مختصر وہی بات ہے میری, گھماتا ہی رہوں گا اس کو میں, لیکن وہی کھوپڑی میں بیٹھ جائے تو وہی تو مسئلہ ہے سارا. حل ہو جائے تو ٹھیک نہیں. جن کا بچہ ہے وہ آ کے لے جائیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے, یہ کہہ رہا تھا. تو بھائی ہمارے پاس اگر آپ اپنی خواہشات قربان کر کے اسلام پہ نہیں چلتے نا تو آپ کی خواہشات پوری کرنے سے جو مقصد ہے وہ پھر بھی حاصل نہیں ہوگا. دیکھو ہمیں بھوکا رہنے میں خوشی ہوتی ہے, کھانا کھانے میں. تو آپ کا کیا خیال ہے جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں کیا؟ ٹینشن میں تو وہی جاتے ہیں, جو کم کھاتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ روزے میں زیادہ خوش ہوتا ہے انسان, کچھ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے, صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے, آنکھوں کی بینائی اچھی ہو جاتی ہے, جسم نتھر جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ خوش رہنے کے اصول کچھ اور ہیں اور عیاشی کے اصول
چرس پینے والا خوش ہوتا ہے یا بچنے والا؟ بچنے والا. تو بھائی تو پھر وہ پیتا کیوں اگر خوش نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا. وہ پینے کی وجہ سے تو ٹینشن میں گیا جس کی وجہ سے بار بار پینا پڑتا ہے. اور مثال سمجھا کے بس میں آگے چلتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہیں جرمنی میں نا, انہوں نے اپنی فیملی کی کوئی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو ویڈیو دکھائی جو شادی میں ناچ رہے تھے, کہ وہ سب لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا. تو گورے نے کہا یہ سب پیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں پیے ہوئے نہیں. گورے نے کہا یار ابھی یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ایسے ناچ رہے, بغیر پیے ہوئے شادی میں ناچ رہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا یہ بغیر پیے خوش ہیں لیکن ناچنا پڑا ہے ان کو خوش ہونے کے لیے. ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے نہ پینے کی ضرورت ہے اور نہ ناچنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی کیا ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو پینا اور ناچنا یہ خوشی کی علامت نہیں ہے, یہ ڈپریشن کی علامت ہے. انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کو خوش ہونے کے لیے ناچنا بھی پڑتا ہے اور خوش ہونے کے لیے سٹے بھی لگانے پڑتے ہیں. جو خوش ہوتے ہیں نا اندر سے, ان کو اس مصنوعی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے علماء کو, بزرگان دین کو دیکھا بیٹھے بیٹھے خوش ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی رونق, ان کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے. انہیں خوش رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. وہ بیٹھے نہیں ایک جگہ, جو ہل رہا ہے نا وہ خوش نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو جو ہر وقت ہل رہا ہے بھائی وہ ہل کیوں؟ سکون میں ہوتا تو ہلتا, سکون میں ہوتا تو ہلتا تھوڑی, کو ایک جگہ ٹک کے بیٹھا ہوتا. یار مثالوں میں مثالیں ذہن میں آتی ہیں, اب کیا کروں میں, موضوع سے ہٹ جاتا ہوں لیکن ایک بات لے کے چلتا ہوں. اتنی مثالیں. آپ مجھے بتاؤ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اس وقت, جب ہم رات کے وقت زیادہ سکون میں ہوتے ہیں, جب نیند پوری کر کے صبح اٹھتے ہیں اس وقت زیادہ سکون میں ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے صبح انسان کی طبیعت میں قرار ہوتا ہے, زیادہ ہلتا جلتا نہیں ہو. نمازی دیکھ لو نا, فجر کی نماز میں, ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز میں نمازی پیچھے مڑ مڑ کے ہلتے ہیں, ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام کہاں ہے. پھر گھڑی دیکھیں گے یوں کر کے, یار 5:30 بج گئے امام نہیں آیا. پھر آپ کی خیریت پوچھیں گے, پھر اس کی خیریت پوچھے گا, پھر اور جناب کیا چل رہا ہے, اور بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اگلا الیکشن. یہ سارے مسئلے عشاء کی نماز میں. آپ فجر میں نے 20 دفعہ مشاہدہ کیا ہے, ہر آدمی تمیز سے بیٹھا ہوگا. تو نہ گھڑی دیکھے گا کہ ٹائم ہو گیا, اس کو پتا ہے یار جب ٹائم ہوگا امام صاحب آ جائیں گے, تمیز سے بیٹھو. تو لیکن آپ یہ منظر جب صبح دیکھ لو گے نا تو آپ کو لگے گا یہ ڈپریشن میں بیٹھے ہیں چپ کر کے سارے ایسے منہ نیچے کر کے, حالانکہ وہ سکون میں ہوتے ہیں. ٹینشن میں شام کے وقت ہوتے ہیں, جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو بری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے آدمی. خوش ہونا اندر سے ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا یا خوش ہونے کی کوشش کرنا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی, کامیابی کا پیکج دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن لوگ چلتے کیوں نہیں ہیں اس پیکج پر؟ اس لیے کہ اس خوشی حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. چرس پینے والا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نشہ کرنے والا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اس نے ایک ٹینشن میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا, اور جو بچتا ہے شراب سے اس نے تھوڑی دیر کی ٹینشن اٹھائی اور ہمیشہ کے لیے خوشیاں کمائی اس نے. اب اس کو ٹینشن سے بچنے کے لیے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ملے پھر بھی سکون میں ہوگا. تو اسلام کا مزاج سمجھیں. اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ خوشی کے لیے تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے, نا 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 نا. خوشی کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس میں بھی اسلام نے بیلنس رکھا ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی جو دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے, معتدل. ہر چیز میں کیا رکھا ہے؟ بیلنس رکھا ہے. اور یہ بھی اسلام نے دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, بلکہ جو احکام دیے, جو پیکج دیا, اس پیکج کو جب آپ دیکھتے ہو, جو آرڈرز دیے, ان کو دیکھ کے دو اور دو چار کی طرح لگتا ہے کہ واقعی اس سے زیادہ معتدل احکام ہو نہیں سکتے, بیلنس حکم ہو نہیں سکتا. دنیا میں بعض مذہبوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی خواہشات سے ایوائڈ کرو. بالکل دنیا کو ایسے سمجھو جیسے الٹا چلو, یہاں پہ آپ کا جو کرنے کا دل کر رہا ہے اس کا الٹا کرو. کپڑے پہننے کا دل کر رہا ہے, آپ بغیر سلے کپڑے پہنو, بلکہ بعض تو پہنتے ہی نہیں ہے. تو شکر ہے یوٹیوب میں جب ان کا انٹرویو آتا ہے تو کوئی کرسی رکھ دیتا ہے سامنے. ایسے مذہبی لوگ بھی ہیں جو لباس ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی عیاشی ہے. تو کچھ کرالنگ کر رہے ہیں
چل رہے ہیں, کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, ہم جو ہے ہمیشہ روزے رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, ناغہ بھی کرتا ہوں, میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں. ایک نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی نکاح ہی نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں. تو کچھ لوگوں نے کیا اصول بنایا دنیا میں کہ خواہشات کو پورا کرنا ہی نہیں. دنیا سے ایسی بے رغبتی کا ایسا کانسیپٹ دماغ میں پیدا کیا کہ نہ کماؤ, نہ کھاؤ, نہ بیوی بچے, نہ کسی سے محبت, بس اللہ اللہ. وہ میں چٹکلے سنانے کی میری عادت ہے, کیا کروں, تھوڑا فریش بھی ہو جاتے ہیں. وہ ایک آدمی نے کہا تمہاری قوم میں کوئی بزرگ نہیں ہوتا. اس نے کہا ہم لوگ کے یہاں بہت کم بزرگ ہیں لیکن ہوتے بڑے کوالٹی والے ہیں. بزرگ کم ہیں لیکن ہوتے بڑے خاندانی ہیں, بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہمارے. یہ کانسیپٹ ہے. بعض یہ ہے تو چٹکلا برائے چٹکلا, لیکن یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ ایک مذہب کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیا کرو, جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ. اس نے کہا ہمارے یہاں یہ کی ہے, لیکن وہ ایسا پہنچا ہوا ہے, وہ تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں ہے کہ لینڈ کروزر بھی چلا رہا ہے اور ہیلی کاپٹر میں بھی گھوم رہا ہے اور جناب شادیوں کی باتیں بھی کر رہا ہے یا کر بھی رہا ہے اور کبھی نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ 2 نمبری ہمارے یہاں ہوتے ہیں, خاندانی قسم کے, سب چھوڑ چھاڑ کے ڈنگ ڈھڑنگ, بس کھانا پینا بھی چھوڑ دیا, درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں کیونکہ دنیا سے بے رغبتی. دنیا انیا کیا ہے, کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو یار میں انٹرویو لینا چاہتا ہوں ایسے خاندانی بزرگ. دیکھا بھائی جنگل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی گاڑی ان کی, کپڑا ڈالا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. یہ انٹرویو لینے والا ان کے پاس گیا, بولا حضرت سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے, یہ کیسا ماحول ہے؟ کہا بھائی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس سے دل نہیں لگانا, بس اللہ اللہ. بڑا متاثر ہوا, واپس جانے کے لیے اجازت چاہی اور کہتے ہیں حضرت بس ایک کویشچن آپ سے کہ اس جنگل میں آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا خدا سے ہی ڈرتا, ان سے کیا ڈرے گا جانوروں سے. وہ پوچھے یہاں شیر, گیدڑ, چیتے, لومڑی اتنے مخلوق ہیں یہاں پہ, تو آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتا, ہم خدا سے نہیں ڈرتا, ہم ان سے. تو یہ جو اس ٹائپ کے بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ جو اس ٹائپ کا تقویٰ, یہ وہ تقویٰ ہے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تم ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. ایک طرف اتنا تقویٰ کی انتہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کی جا رہی ہے, دوسری طرف گٹر کا پانی پورے سڑک پہ لگا لگا کے پیتا ہے. تو یہ ایکسٹریم لیول پہ کچھ لوگ مذہب میں پہنچے ہوئے ہیں. دوسری ایکسٹریم لیول وہ ہے جس پہ انسانیت آج پہنچی ہوئی ہے, ہر جرم کو آزادی نسواں اور ہیومن رائٹس کے نام پہ حلال کر دیا کہ نجی معاملہ کرنے دو ان کو. زنا دنیا میں ہمیشہ سے برا سمجھا جاتا ہے, اور اس کی دلیل, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل صرف مذہب نہیں ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ بری چیز ہے یہ. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق اسی سے تو ہوتا ہے, جانوروں کے فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں, انسانوں میں میرج ہوتی ہے, رشتے وجود میں آتے ہیں. تو کتنی بڑی برائی ہے, لیکن آج سوسائٹی میں کتنی تیزی کے ساتھ نافذ ہو گئی ہے وہ. تو بڑے بڑے جرم دنیا میں ہو رہے ہیں. تو وہ مادہ پرستی ہے جس پہ انسان انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ سے, گاڈ سے تعلق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ جب آپ نے قسم اٹھانی ہو تو او مائی گاڈ, باقی وہ گاڈ آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, وہ بنا کے پیدا کر کے بھول گیا ہے, چھوڑ گیا ہے. بھائی دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو 10 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر میں کوئی لے آیا امریکہ, آپ کے ماں باپ وہاں تھے, پاکستان میں تھے, 20-30 سال ہو گئے, آپ نے فون کر کے کبھی پوچھا ہی نہیں ابا آپ کے لیے کیا چاہیے, امریکہ سے کیا لیتا ہوں, آپ طبیعت کیسی ہے, آپ خوش ہیں, غمزدہ ہیں, کیا چل رہا ہے. تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار گیا ہے, ایسا گیا ہے کہ بھول ہی گیا کہ اس کا کوئی باپ بھی ہے, اس کی کوئی ماں بھی ہے. تو باپ اور ماں سے زیادہ کس سے رشتہ ہوتا ہے انسان کا؟ اللہ سے, گاڈ سے, جس نے بنایا ہے ہمیں. آپ دنیا میں آئے, اللہ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, فرمایا کروڑوں سال انسانوں تم پر ایسے آئے ہیں تم کچھ تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے مختلف پانیوں کو ملا کے وہ اسپم تیار کیا, بنایا, اور
نبتلیہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، فجعلناہ سمیعا بصیرا اس منی کے قطرے میں ہم نے جان ڈال کے تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ 9 مہینے کے عرصے میں اللہ نے بنایا ہے، خربوں سال میں نہیں بنایا۔ ڈارون نے کہا نا خربوں سال میں انسان بنا ہے، بالکل غلط۔ 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہوتا ہے پانی کے قطرے سے۔ یہ ایوالو ہوتا تو 9 مہینے میں یہ پروسیس سے تھوڑی گزرتا۔ کہتے ہیں نا ایوالو ہو کے بنا ہے، بھائی ایوالو ہو کے بناتا ہوتا ہے۔ ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی کے قطرے میں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اور ماں روٹی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، انڈے کھاتی ہے، جو مرضی کھائے، اس سے بن کیا رہا ہے؟ بچے کی آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، یہ ساری چیزیں بن کے تیار ہو رہی ہیں ماں کے پیٹ میں۔ اور 9 مہینے میں بچہ باہر آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ ایسی زبردست مینجمنٹ صرف کتنے ٹائم میں ہو رہی ہے؟ 9 مہینے میں۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہوا ہے، نہیں بھائی، یہ کتنے ٹائم میں ہوا ہے؟ 9 مہینے میں۔ یہ پروسیس اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ نظریہ پیش نہ کرتا کہ 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہوتا ہے۔ کہتے کروڑوں سال میں یہ تیار ہوا ہے۔ تو جس خدا نے ایسے مراحل سے انسان کو بنایا اور اتنا مہربان کہ وہ انسان کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے، کہ پیدا کرتے ہی اسے معلوم تھا کہ اس کو سب سے پہلے کیا چاہیے، اس کی خوراک دودھ۔ تو ایسا دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیا جس کا آلٹرنیٹ دنیا میں اب تک ڈاکٹر نہیں بنا سکے ہیں۔ پھر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سے ٹوٹ کے بے انتہا بغیر کسی مفاد کے محبت کرے، جس کو ماں کہا جاتا ہے۔ تو اس نے انسان کو ماں کی شکل میں وہ نعمت دی۔ پھر اسے ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو اسے بھی شیلٹر دے اور اس کی ماں کو بھی شیلٹر دے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ باپ کہا جاتا ہے، فادر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے بچپن میں باپ کا بھی انتظام کیا جو شیلٹر دیتا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں جو ماں بچے کو اتنی محبت سے پالتی ہے اس کے پیچھے شیلٹر کس کا ہوتا ہے؟ چھاؤں کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی چھاؤں ہوتی ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا میرے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ کیا آپ سمجھیں گے ایک مشین ہے جو ٹک 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 سب کچھ انسٹال ہو گیا اور وہ دھماکہ ہوا جو ہوا تھا نا کروڑوں سال پہلے، اس کے بگ بینگ تھیوری، اس کے بعد یہ ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، بچہ آ گیا، یہ ابے بھائی ایسا نہیں ہوتا بھائی، کچھ اور پھینکو، پھینکنی ہو تو کچھ اور پھینکو یار، زیادہ بڑی ہو جائے نا تو پھر ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی بیان میں مثال دی تھی، دوبارہ دے دیتا ہوں اگر آپ بور نہ ہو، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ کیا کہوں، دیکھو آپ کے پاس گلاس توڑ کے دکھائی دیتا ہوں، لیکن پلاسٹک کا نہیں ٹوٹے گا، گلاس گر کے ٹوٹ جائے نا، بس مختصر مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی، ہاتھ لگا تھا گر گیا، ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹا ہوا گلاس اگر جڑ جائے، آپ کہیں کیوں جوڑا مفتی صاحب؟ ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس جوڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ آپ نے گھنٹہ لگا دیا، سمجھ کون لگا رہے ہیں، ہلکی لگا رہے ہیں، چھوڑ دیتے کوئی اور کر دیتا۔ میں جواب میں کہوں بھائی جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، مان لو گے آپ؟ میں کہوں بھائی تھیوری ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ خربوں سال میں اس طرح سے چیز جڑ سکتی ہے، یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا، آپ بولو گے بھائی نہیں ہو سکتی، چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ ٹوٹا ہے یا جڑا ہے؟ دھماکوں سے لوگ جڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ دھماکہ ہو جائے تو سارے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو یہ اللہ کا انکار بہت بڑا جرم ہے، چاہے آپ ایوولوشن والے نظریے کی بیس پہ کرو یا کسی بھی نظریے کی بیس پہ کرو۔ آپ اگر خدا کا انکار کرو گے اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کا انکار کر دو کہ نہ میری کوئی ماں نہ میرا کوئی باپ، تو کیسے آیا بھائی؟ آپ کو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ کہ میں کیسے آیا دنیا میں، تو لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ باپ اور ماں کے بغیر، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی قدرت تھی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو جاؤ۔ لہذا ماں باپ کو تلاش کرو کہاں ہے تمہارے، ان کا حق ادا کرو۔ غیرت مند آدمی جب جوان ہوتا ہے اور ماں باپ بچھڑ گئے ہوں تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے میں کس کو تلاش کروں، میرے باپ یا ماں کا کوئی پتہ چلے میں ان کو تلاش کروں۔ آپ تلاش ہی نہیں کر رہے، اور باپ کو پتہ چل گیا کہ آپ فلاں علاقے میں ہو اور آپ تلاش کر کے پہنچ بھی سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے، تو باپ کی نظر میں آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہوگے، ماں کی نظر میں آپ کبھی بھی اچھے
نہیں ہوگے. لوگ کہیں گے آپ بہت اچھے ہو, بہت بڑے سائنٹسٹ ہو, بہت بڑے ڈاکٹر ہو. باپ سے پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میری نظر میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, جو اپنے محسن کو نہیں مانتا. تو ماں باپ کی نعمت بھی اللہ نے دی. آپ کہہ سکتے ہو بھائی ماں کی محبت تو نیچرل ہے. آج ملحد لوگوں نے نا اللہ کی تمام اچھی صفات سے جان چھڑانے کے لیے ایک لفظ ایجاد کر لیا کہ یہ سب کیا ہے, نیچرل. بھائی جان نیچرل نہیں ہوتا کچھ بھی, جو ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے, آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ خود بخود ماں میں ممتا ہوتی نا, آٹومیٹیکلی یہ اس کو بخود ہوتی, تو پھر ہر ماں میں ہوتی. ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے ان میں ماں کی ممتا نہیں ہوتی. جن کی نسل بہت تیزی سے نہیں بڑھتی ان کی میں ماں کی ممتا ہوتی ہے, اور جن کی نسل کی اسپیڈ بہت کم ہے ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ ہوتی ہے. تو قدرت نے گروتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, ہزاروں انڈے, ہزاروں بچے. اگر مچھلی بھی اپنے بچوں کو اتنی محبت سے حفاظت کر کے پالتی نا تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اتنے پیدا ہو رہی ہے نا ان کے, اللہ نے کہا کہ ماں سے ممتا ہی چھین لو, اسی کو دشمن بنا دو. وہ بچے پیدا کرتے ہی کھانا شروع کر دیتی ہو, اپنے ہی بچوں کو کھاتی ہے سب سے پہلے. کھا کھا کے جو ایک آدھ ادھر ادھر گلی محلے میں نکل گیا یا کہیں ڈیٹ ویٹ مارنے چلا گیا تو آوارہ, ان میں جو آوارہ ہوگا وہ بچے گا. جس نے ماں کی گود میں آنے کی کوشش کی تو پیٹ میں جائے گا دوبارہ, ماں کی گود میں نہیں ہے. حالانکہ جنا تو اس نے, وہ دیکھ رہی ہے کہ میں پیدا کر رہی ہوں, لیکن اللہ نے اس سے ماں کی ممتا چھین لی کیونکہ قدرت یہ چاہتی تھی کہ گروتھ میں کیا رہے, گروتھ ریشو ایک بیلنس رہے. سانپ کی ماتا جب انڈے دیتی ہے تو اپنے بچوں کو, بچے نکلتے ہی کھانا شروع کرتی ہے وہ, کیونکہ وہ بھی ہزاروں انڈے ہوتے ہیں اس کے. اگر نہیں کھائے تو سانپ بھی سانپ ہو دنیا میں. تو یہ جو ماں کی, انسان میں جو ماں کے دل میں محبت ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ اللہ نے رکھی ہے. باپ کے دل میں جو اولاد سے محبت ہے یہ اولاد کے لیے باپ کی صورت میں اللہ کا گفٹ ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. تو جان چھڑانے کے لیے ہر چیز میں کہنا نیچرل نیچرل نیچرل. بھائی نیچرل تو ہے لیکن نیچر یہ خود بخود نیچر نے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا ہے. نیچر بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. اب آپ کو بھوک لگ, ہمیں کھانا کھانا ضروری ہے نا, ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے نا, نہیں تو مر جائیں گے ہم. تو کھانا کھانے کے لیے قدرت نے ایک سسٹم بنایا تاکہ یہ مرے نہیں. قدرت بھوک لگا دیتی ہے آپ کو, کیا خیال ہے؟ اگر اللہ بھوک نہ لگاتے تو ہم ڈاکٹروں کے مشورے میں کھا رہے ہوتے. تو ڈاکٹر تو اب آئے ہیں نا, پہلے تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی تھوڑی کی تھی کہ کتنی شوگر مجھے چاہیے, کتنی پروٹین مجھے چاہیے. اب تو ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے ہی آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اتنی کیلوریز, ایک ڈاکٹر نے وہ لکھ کے دیا کہ اتنے کیلوریز دن میں لے سکتے ہیں, اتنی. ہمارے کسی ریلیٹیو کو میں نے کہا بھائی یہ ناپ ناپ کے کون کھائے گا یار, 2 پراٹھے زیادہ کھا لو, اس سے زیادہ دوڑ لینا, بس یہی ہوگا, جاگنگ زیادہ کر لینا. تو یہ تو اب ڈاکٹروں نے ڈائٹ پلان بنا دیا نا. صدیوں سے انسان کیا کرتا آ رہا ہے بھائی, میدا خود بتا دیتا ہے کہ تجھے بھوک لگے, تجھے پیاس لگ رہی ہے, تجھے کیا چاہیے, پانی. تو اب اصل تو یہ ہے کہ بھائی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ بنایا ہے. لیکن ملحد کیا کہہ دے گا, نیچرل ہے. بھوک کا لگنا کیا ہے, نیچرل. بالغ ہوئے شادی کا خیال آنا کیا ہے, نیچرل ہے. بھائی یہ نیچرل ہے لیکن یہ خود بخود نہیں ہے. یہ نسل بڑھانے کے لیے خدا نے مرد اور عورت میں یہ رغبت رکھی ہے تاکہ گروتھ ہو, کیونکہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو مر جائیں گے, آگے اولادیں ہوں گی. آج سے 100 سال کے بعد یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہم لیٹے ہوئے ہوں گے, یہاں بھی نہیں, قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے سارے, اور یہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اب کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے چھاتیوں میں دودھ آنا, یہ کیا ہے, نیچرل. بھائی نیچرل کیسا یار, نیچر کو اتنی کھوپڑی ہے کہ اس کو پتا ہے پیدا کرنا ہے. پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی, بچے کی آنکھ بن رہی ہے, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, جگر بن رہا ہے, دودھ کا ایک قطرہ نہیں بن رہا. ادھر بچہ آیا ہے مارکیٹ میں, اب اس کو چاہیے دودھ, تو وہ اسی روٹی سے کیا بن رہا ہے, دودھ بن رہا ہے. نیچرل تو ہے لیکن اس کا نیچرل ہونا خدا کے نفی کی دلیل نہیں ہے, خدا کے وجود کی دلیل ہے. اتنا مینجمنٹ, اتنی مینجمنٹ نیچر میں کہاں سے آ گئی
ہر چیز ایک خاص تناسب سے ہے. زمین 23 ڈگری پہ جھکی ہوئی ہے، نیچرل ہے، لیکن اس نیچرل ہونے سے کتنے اگر نہ جھکی ہوئی ہوتی تو موسم ہی نہ بنتے، موسم ہی نہ بنتے، ایک ہی جیسا موسم ہر جگہ رہتا. یہ سارا نظام اتنے نیچرل سے اتنا بہترین طریقے سے سسٹم اور سیٹ اپ چل رہا ہے. تو بھائی یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو تم نیچرل کہہ کے جان چھڑا رہے ہو یہ تقدیر ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے ایسے ذات کی طرف سے جو بہت طاقتور ہے، کیونکہ کمزور یہ کام نہیں کر سکتا. العلیم، اور اس کا علم بھی کیا ہے؟ کامل ہے، صاحب کمال ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ پانی میں سافٹ ویئر بنا دیا یار اس نے، ماں کے پیٹ میں وہ پانی جا رہا ہے اور ٹھک سے بچہ بن کے مارکیٹ میں آ رہا ہے. صحیح ہے؟ تو اب تو خود نہیں آ رہا، ڈاکٹر نکال رہے ہیں پاکستان میں، تو آپریشن کر رہے ہیں. نہیں پانی نہ پوچھا کرے بیان کے دوران. مجھے تکلفات سے اتنی نفرت ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت نفرت ہے مجھے. جس نے پانی پینا ہوگا خود مانگ لے گا. یہ جو ہم نے محنت خام کے بنا دیا نا، سوری آپ کو نہیں کہہ رہا، نیچرل یہ بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب کسی کے یہاں جاؤ کھانا کھا لیں، مفتی صاحب ایک دفعہ پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے، دوبارہ نہ پوچھیں. کھانا نہیں، یہ لڈو نہیں، یہ پلیز بھائی چھوڑ دو یار. جس نے کھانا ہوگا مجھے پتا ہے کیسے تھوڑی لے رہے ہو اس سے کھانے کے، ایک دفعہ بول دو بس کافی ہے. اب کل بیان میں 10 دفعہ پانی کا پوچھا ہوگا. یار مجھے جب پیاس لگے گی، پانی پینے کا دل چاہے گا، مجھے منہ سے پھوٹتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا کہ یار پانی پلا دو. پھر بار بار ایسی خدمت سے انسان، یہ تکلفات ہیں، یہ خدمت ٹھیک ہے بیچارے جس نے خدمت کا جو کر رہا ہے وہ جذبے سے ہی کر رہا ہے، لیکن یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے. یہ تکلفات ہیں جو اچھے نہیں لگتے. تو خود جو ہے نا ایک دفعہ پوچھو، بس زیادہ نہیں پوچھو کسی سے. تو کیا بات چل رہی تھی یار سارا دن؟ اب کسی نے پانی کا وہ دیا نا، پھر میرا غصہ آنا کیا ہے جی؟ ہاں تو بات یہ ذالک تقدیر، اللہ کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہے. العزیز، کمزور کی طرف سے یہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ جو مینیجر ہے وہ بہت پاورفل ہے. آپ کسی ادارے میں جائیں، ہزاروں لوگوں اور ہر چیز بڑی، جاپان میں گیا نا تو بڑی زبردست مینجمنٹ ہے بھائی، سارے تمیز سے جاپانی چل رہے ہیں، کوئی لائن نہیں کاٹ رہا، کوئی ابے تبے نہیں ہے. وہاں پہ ڈپریشن میں جانے لگا تھا میں، بھائی یہ کیا مسلسل یہاں سے اشارے چل رہے ہیں. تو بیٹھے تو وہاں نا بہت پولائٹنس بہت زیادہ ہے جیپنیز میں. وہ چیختا چلاتا نہ نظر نہیں آیا. ایک تو زبان اتنی میٹھی ہے، کیا پاؤں کرتے. وہ اپنے چائنیز والا لطیفہ سنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے، آپ لوگ نئے ہیں تو سن لیں گا. جو پرانے لسنر ہیں وہ بور ہو جائیں گے، لیکن نئے والے مزیدار بہت ہے. وہ ایک آدمی کا دوست تھا پاکستانی کا، چائنیز، تو وہ ہو گیا بیمار. تو یہ پاکستانی گیا اس کی عیادت کے لیے نا ہاسپٹل میں، دیکھا آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے اور بیچارے کی آخری سانسیں ایسے لگ رہا تھا جیسے. تو یہ جیسے ہی اس کے قریب جا کے کھڑا ہوا وہ فوراً چیخا اور یہ کہتے کہتے مر گیا. اس نے وہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کر لیے کہ یار میرے دوست دنیا سے جاتے وقت جو الفاظ کہہ کے گیا ہے، جو ورڈنگ ہے، ظاہر ہے وہ کوئی میننگ فل ہوں گے نا، ایسی ابے تبے تو نہیں ہوگا اس میں. اس نے وہ رٹا لگا کے یاد کیا اور چائنا گیا اور جا کے اس کا ترجمہ کروایا. ترجمہ یہ بنتا تھا، الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. یہ ترجمہ تھا. اسی کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا. تو کوئی چائنا والا بیٹھا ہو تو بھائی بہت معذرت. تو جاپان میں کتنی بہترین مینجمنٹ ہے، لائن سے، تمیز سے، سڑکیں مڑکیں، بڑا میٹھے میٹھے میٹھے. تو یہ خود بخود ہو گیا کیا؟ تو بھائی جب ایسی مینجمنٹ ہے تو ہم کہیں گے یار یہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بہت پاورفل. اس کی سنی بھی جاتی ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں. جہاں بھی ذرا مینجمنٹ نظر آئے نا آپ کو تو کوئی مینیجر ہونے کی دلیل بھی ہے، یہ تو خود بخود نہیں ہو رہا. اگر جاپان میں گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے پھر رہے گی مینجمنٹ، 1 مہینے میں برباد ہو جائے گا. خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. جہاں بھی تھوڑا سا ڈسپلن نظر آئے گا تو یہ ڈسپلن اس کی علامت ہے کہ کوئی انتظام چلانے والا
ہے. ہم کائنات میں تھوڑا سا ڈسپلن نہیں, اتنا زیادہ ڈسپلن دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہی مثال, ادھر بچہ پیدا ہو ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ آ رہا ہے یار, یہ تو ڈسپلن کی انتہائی درجے کی مثال ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, نہ سورج کی یہ مجال کے چاند سے ٹکرا جائے اور نہ لیل سابق النہار, کبھی رات وہ دن پہ سبقت کرتی ہے. کل حتی عاد کالعرجون القدیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کروڑوں اربوں سال سے آپ اس کی منزلیں دیکھیں, خاص اینگل سے اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے. اس سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے وہ پورا گول نظر آتا ہے ہمیں. پھر اگلے دن اینگل تھوڑا سا اس کا چینج ہوتا ہے, تھوڑی سی روشنی اس پہ کیا ہو جاتی ہے, کم, جس سے ہمیں تھوڑا سا گھٹتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اگلے دن اور گھٹتا ہوا. اللہ کہتے ہیں حتی عاد کالعرجون القدیم, پھر پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کھجور کی خشک سوکھی ٹہنی کی طرح, خشک سوکھی ٹہنی کی طرح بالکل باریک سا ہو جاتا ہے, اور پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, 14ویں کا چاند بنتا ہے. یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ جو دائرے میں گھمایا ہے اللہ نے چاند کو زمین کے گرد اور پھر زمین کو سورج کے گرد, تو ایسی اینگل سے لائٹیں چاند پہ پڑ رہی ہوتی ہیں. کروڑوں سال ہو گئے, چاند بڑھے گا اور 29 یا 30 تاریخ کو آ کے ختم, پھر بڑھے گا, پھر 29-30 یہی ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے. یہ تبدیل نہیں ہو کے دے رہی. اللہ فرماتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا بھائی, یہ باقاعدہ اسکرو پانا لے کے ٹائٹ کیا گیا ہے, ان کے کان پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پہ چلایا گیا. ورنہ چاند اتنا شریف نہیں ہے کہ وہ, ہمارے چاند آج کل اتنے شریف نہیں ہیں, تو اتنا سیدھا نہیں ہے یہ خود بخود ایک دن آیا دھماکے کے نتیجے میں, اور اس نے کہا چلو میں اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہوں, زمین کے گرد میں خاص ٹیکنیکل طریقے سے گھومنا شروع کر دیتا ہوں. جو خود بخود کر رہا ہوتا ہے وہ انجوائمنٹ کے بعد بور ہو کے راستہ بدل لیتا ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے پارک میں ہم ٹہلنے کے لیے نکلے, 2 چکر ارادہ تھا 10 چکروں کا, ایک خاص اسپیڈ سے چلنے کا, فون آ گیا, وہاں بیٹھ کے بینچ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دی, یا ویسے ہی تھک گئے تو چلو یار چھوڑو, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے, گیٹ سے نکل گئے. تو چاند اگر اپنی مرضی سے یہ خود اس نے دھماکے کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا ہوتا نا کہ میں میں بڑھوں گا, 14ویں کا چاند بن جاؤں گا, گھٹتے گھٹتے خوش ٹہنی کی طرح ہو جاؤں گا, میں یہ خود بخود کر رہا ہوتا, تو پھر چاند کی ایک دن بور ہو کے کہتا آج میں نے خالہ سے ملنے جانا ہے, تو ٹریک سے کھڑے جاتا, مارکیٹ سے کیا ہو جاتا شارٹ, پتہ نہیں کدھر جا کے ٹکراتا. پھر زمین اپنی مرضی سے اگر سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی میرے بھائی, تو اتنی خوبصورت مینجمنٹ زمین کی نہیں ہوتی کہ 360 دن میں ایسے گھوم کے واپس 1 سال مکمل کرتی ہے, اور 23 ڈگری پہ جھکی ہے. زیادہ جھکتی تو موسموں کا جو تبدیلی وہ بہت زیادہ ہو جاتی, کم جھکتی تو موسم ہی نہ ہوتے, اور 24 گھنٹے میں گھومتی ہے, ایک اپنے کے چکر مکمل کر رہی ہے لاکھوں کروڑوں سال سے ایسے تمیز سے. یہ خود بخود نہیں ہے, اس کو کان سے پکڑ کے کسی نے ایسے سیدھے راستے پہ چلایا. جب کوئی بچہ صبح ٹائم پہ اٹھ رہا ہو, اسکول جا رہا ہو, اور شام کو بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہو, اور پھر 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہا ہو, یہ بچے کے تمیزدار ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے اس کے ماں باپ کیا ہے بھائی, وہ بڑے تمیزدار, ورنہ بچوں میں تھوڑی اتنی تمیز ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وكل في فلك يسبحون, یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. سورج ایک دائرے میں, زمین ایک دائرے میں, چاند ایک دائرے میں, جتنے اجرام ہیں خاص ان کے لیے اللہ نے مدار متعین کر دیا ہے. اس ٹریک پہ چلنا ہے اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے, نہ اس اسپیڈ میں کمی آنی چاہیے نہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ مینجمنٹ ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, یہ خود بخود نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے بتاؤ جس نے اتنا کچھ کر لیا, سورہ واقعہ میں آپ جو آخری سے پہلا رکوع ہے, افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اللہ کہتے ہیں جو تم اتنا میٹھا پانی پیتے ہو, کتنی بڑی بڑی جھیلیں ہیں میٹھے پانی کی, بورنگ کرو زمین سے کتنا میٹھا پانی نکلتا ہے, تو یہ پانی اصل میں میٹھا تھا یا کڑوا تھا؟ جہاں سے آتا ہے وہ تو سمندر ہے, وہ تو کڑوا پانی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے چونکہ انسان کی زندگی پانی سے جوڑ دی ہے اور انسان کو پوری دنیا میں آباد کرنا ہے, تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہوا, میں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. دیکھو بھائی جب بھی ہم آباد کاری کرتے ہیں مختلف علاقوں میں, پہلے لائنیں بچھاتے ہیں کہ نہیں بچھاتے؟
اگر خود بخود لوگ جا کے آباد ہو جائیں تو نہ سیوریج سسٹم ہوگا، نہ پانی کا سسٹم ہوگا، نہ گیس کا سسٹم ہوگا، بس جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو یہ اس کی علامت ہے کسی نے اس جگہ کوئی پروجیکٹ بنانے کا ارادہ نہیں کیا. لیکن ہم زمین پہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پوری دنیا میں اللہ نے ارادہ کیا انسانوں کو بھروں گا، پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دوں گا. تو پوری دنیا میں اللہ نے انسانوں کی زندگی کا انتظام کیا. انتظام کیسے کیا؟ سب سے پہلے جب آپ کہیں جاتے ہو رہائش کے لیے تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پانی آتا ہے یا؟ بول لینا، جملہ مکمل کر لیا. ہم تو کراچی میں تو ایسے ہی رینٹ پہ گھر چاہیے بھائی جان، پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمیں یاد ہے جب ہم پہلے نا موٹریں نہیں ہوتی تھی، بالکل بچپن کی بات ہے، گورنمنٹ پانی دیتی تھی، موٹروں کے بغیر ہی پانی آتا تھا. تو اس میں ہم جب نلکا کھولتے تھے نا پانی کے ٹائم پہ ہوا آ رہی ہوتی تھی. وہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہو، ہوا آتی تھی، آدھا پونے گھنٹے تک ہوا آتی تھی. پھر اس کے بعد اگر منت پوری ہو گئی تو پانی آ گیا، منت پوری نہیں ہوئی تو بس ہوا پہ کیا کرو، گزارا کرو. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جب بھی کہیں آپ رہنا چاہتے ہو، گیس بجلی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں. سب سے پہلا یہ کہ پانی کہاں سے آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کے لیے پوری دنیا میں ٹھکانہ تیار کیا. اب پانی ہوتا ہے سمندروں میں اور وہ نشیبی جگہ پہ ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں پہ سمندر کبھی بھی چڑھ نہیں سکتا. پانی کی عادت ہے ہمیشہ بلندی سے کہاں جانا؟ نیچے کی طرف. تو وہ اللہ نے کڑوا رکھ دیا. جو بڑا ٹینک اللہ نے بنایا نا سمندر کی شکل میں، اس میں نمک ڈال دیا تاکہ وہ خراب نہ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تاکہ وہ کیا نہ ہو، اسٹوریج کا گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. کس کی گورنمنٹ؟ اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. اتنا نمک ڈال دیا، اتنا نمک کہ اب اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہی نہیں. یہ تو ٹینک ہے، پوری دنیا کو اس ٹینک سے پانی ملے گا کیسے؟ اب کیا فرشتے آئیں پائپ لائنیں ڈال کے جائیں؟ اللہ نے کہا نہ، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں چھڑکاؤں گورنمنٹ کی. ہمارے یہاں تو چھڑکاتی ہے گورنمنٹ. ایک دن پانی آیا، ہوا آئی، 2 قطرے آئے، ہم نے ٹینک بھرنے کی کوشش کی. پھر نتیجہ ٹینکر والے کو فون کیا، ٹینکر مافیا الحمدللہ ہمارے یہاں بہت چل رہی ہے. اور اس ٹینکر مافیا میں پانی تو آتا ہے لیکن ٹینک بھی آتا ہے. وہ جو ٹینکر آتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اتنا بڑا ٹرک ہوتا ہے، وہ گلیوں کو گھیر کے کھڑا ہوتا ہے. خیر، تو اللہ میاں نے کیا انتظام کیا؟ بس میں بیان کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. اللہ میاں نے انتظام یہ کیا کہ بھائی اچھا سوال جواب نہیں ہو سکتے بھائی، ٹھیک ہے. تو اللہ میاں نے کیا انتظام کیا؟ سورج کی روشنی پڑے گی سمندر پہ. عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ اچھا، سورج کی روشنی پڑے گی، بولو، سمندر. تو پانی بھاپ بن کے اوپر جائے گا. پھر جب اوپر جائے گا نمک نیچے رہ جائے گا، خالصتاً میٹھا پانی اوپر جائے گا. پھر وہ بادلوں کی شکل میں اللہ فرماتے ہیں کہ بادل اس کو دھکا، ہوائیں اس کو دھکا دے کے کہاں کہاں پہنچاتی ہیں، پوری دنیا میں اس پانی کو پہنچاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جب رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو صرف پانی سے گزارا نہیں ہوتا، روٹی بھی چاہیے. تبھی کہتے ہیں روٹی پانی کا انتظام. اور روٹی پیدا ہوتی ہے زمین سے، گندم پیدا ہوتا ہے، مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو کھاد بھی چاہیے. تو اللہ نے کیا انتظام کیا؟ جب یہ پانی جائے گا نا تو جہاں برسے گا یہ کھاد نائٹروجن لے کے برسے گا. تبھی آپ دیکھو، میں نے تو تجربہ کیا ہے، زمین میں جتنی مرضی کھاد ڈال کے آپ خود کھاد ڈال کے شجر کاری کرو، اتنا فائدہ نہیں ہوتا. بارش کی چند چھینٹیں گرتے ہی جو زمین لہلہاتی ہے وہ منظر ہی اور ہوتا ہے. بھائی اس پانی میں کھاد اگر ہے تو پھر تو انسان کے نقصان دینا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی کھاد ڈالوں گا تمہیں نقصان نہیں ہوگا، پودوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. پوری دنیا میں اللہ نے دریا اور چشمے جاری کر دیے. اتنا پانی برستا ہے نا اللہ کی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے. نلکے کھولو، کچھ دیر ہوا، کچھ دیر پانی. اور جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں اس پانی، رقصے ڈوب جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ابھی میری سخاوت جوش میں آئی ہوئی ہے، میں انسانوں کی حیات کے لیے آسمان سے کیا اتار رہا ہوں؟ پانی. اللہ یہ کیسا پانی اتار رہا ہے؟ لوگ ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری ٹینشن ہے، تم نے ڈیم بنا کے مکے لے کے، جب میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں تو برتن لے کے کھڑے میں کیوں نہیں تھے؟ بھائی بریانی بٹ رہی ہو کورٹ میں، درباروں میں تو یہی بٹ رہا ہوتا ہے نا. ایک دربار پہ کسی نے کہا کہ جاب آئی ہے بہت اچھی،
دربار والے نے کہا کہ بھائی جاب یہ ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا فری ملے گا، خدمت کرنی پڑے گی. تو ایک بندہ آ گیا، جی کیا خدمت ہے؟ اس نے کہا دادا دربار سے 2 شوپر اٹھا کے لے آیا کرے، خود کھا لیا کر اور ایک مجھے کھلا دیا. تو لنگر جب بٹ رہا ہوتا ہے تو آپ کو جھولی میں لے کے کوئی برتن لے کے جاتے ہو نا، تو اللہ نے کہا تم ڈیم بنا بنا کے ان کو اسٹور کرو، نہیں ڈوبو گے. تم نہیں بناتے تو میں تو دوں گا پانی تمہیں. تم ڈوب رہے ہو، تم ہلاک ہو رہے ہو، تمہاری گاڑیاں اس میں ڈوب رہی ہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو اسلام کے پاس ایک بہترین پیکیج ہے جو میں لے کے چلا تھا. سب سے پہلے اسلام بتاتا ہے آپ کا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بنانے. اگر آپ اس کو بھول گئے، نبی نے فرمایا انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر کو چاہتا ہے پلٹتا ہے. آپ اگر سکون چاہتے ہو تو اس زمین کے بادشاہ کو ناراض کر کے آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے. سکون کے اسباب اختیار کر لو گے، اللہ 2 انگلیوں میں آپ کے دل کو یوں کر کے تھوڑا سا پلٹے گا اور بے سکونی کے کانٹے آپ کے دل میں چبھنا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اپنا ریلیشن بھائی کس سے مضبوط کرنا ہے؟ اللہ سے. یہ کون بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے. اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے. وہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے وہ بھی پیکیج ہے. دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرو. کیسے کرو؟ کوئی مضبوط پیکیج ان کے پاس نہیں ہے. کیسے کرے بھائی؟ آپ چاہتے ہو میں فلاں سے دوستی لگاؤں، کیسے لگاؤں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تو دوستی لگے گی. بھائی آپ کو اس کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بعض لوگ گفٹ دینے سے خوش ہوتے ہیں، بعض الٹا گفٹ دینے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، تو ہمیں تحفہ دے رہا ہے. تو الٹا ہو جاتا ہے یہ معاملہ. تو آپ پوچھو کہ یار میں فلاں سے دوستی لگانا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ ہے؟ جو اس کے مزاج سے واقف ہوگا وہ بتائے گا کہ یار یہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے دنیا میں کسی مذہب کے پاس کوئی مضبوط پیکیج نہیں ہے، بلکہ وہ تو شرک کر کے اللہ سے ہٹا دیتے ہیں. اسلام کے پاس پیکیج ہے. کیا ہے؟ 5 نمازیں قائم کرنی ہے. اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے 5 نمازیں؟ دوسری بات، مخلوق کا ریلیشن. مخلوق کے حقوق میں کیا ہے؟ دنیا میں رائٹس کی بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن یہ ہم نعرے ہیں، کس کا کیا حق ہے الگ الگ یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک کمپنی کھولی اور کمپنی میں آپ کے امپلائیز ہیں، مینیجر بھی ہے، آفیسرز بھی ہے، بہت بڑا عملہ ہے، چوکیدار بھی ہے. آپ نے کہا ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ان سب کو رائٹس ملیں گے. اگلا آیا رائٹس کیا کیا ہیں؟ سب کے رائٹس ہیں کہ سب نے ایک دوسرے سے تھینک یو سے بات کرنی ہے، سب نے ایک دوسرے کو حقوق دینے ہیں. تو بھائی حقوق ہیں کیا؟ آپ کہیں حقوق چھوڑو، بس سب نے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، سب نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. بھائی کن چیزوں میں خیال کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے چھوڑے کن چیزوں میں خیال کرنا ہے؟ تفصیل میرے پاس نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب بھائی یہ منجن ہے. یہ کیا ہے؟ آپ بتاؤ کہ امپلائی کی تنخواہ اتنی ہے تو وہ اتنی ملنی چاہیے. مینیجر کی یہ سیٹ ہے، اس کو یہاں بٹھانا ہے، اور اس کا اے سی خراب ہو گیا تو پوچھا جائے گا. اور یہ چوکیدار ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ وہاں ہے. اگر یہ مینیجر کی کرسی پہ آگے بیٹھا اس کے خلاف کیس ہوگا، اور مینیجر اس کی کرسی پہ آگے بیٹھا اس کے خلاف کیس ہوگا. ایک ایک کی جب ڈیٹیل میں آپ جا کے بتائیں گے اس کا یہ حق، اس کا یہ حق، ہم کہیں گے بھائی آپ حقوق کی بات بھی کر رہے ہو اور آپ کے پاس حقوق کا ایک پیکج بھی بولتے کیوں نہیں ہو ہے. تو یاد رکھو اسلام جب مردوں کی حقوق کی بات کرتا ہے تو مبہم نعرے لگا کے آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے مرد باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے، دادا کی شکل میں ہو سکتا ہے، چچا کی شکل میں ہو سکتا ہے، بھائی کی شکل میں ہو سکتا ہے، تو پڑوسیوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ملازم کی شکل میں، مزدور کی شکل میں ہو سکتا ہے. تو سب کے الگ الگ حقوق ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا. سمجھتے ہو؟ سب سے تھینک یو سے ہی سب کے لیے کافی ہے. تو باپ میں اور پڑوسی میں فرق کیا ہو گیا؟ اب جو لبرل سیکولر لوگ ہیں وہ تھینک یو پہ سب کو سیٹ کیا ہے. انہوں نے سب سے بات کیسے کرنی ہے؟ ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا ہے، بس اس پہ سیٹ. ابا سے بات ایٹیٹیوڈ اچھا، آگے ابا پہ خرچ کرنا ہے. بھائی ہر آدمی گورنمنٹ کا کام ہے ابا پہ خرچ کرنا. اولڈ ہاؤس میں ابا کو کون کھلائے گا؟ بولو گورنمنٹ. ہماری ذمہ داری نہیں. ہم نے ابا نے لائف میں انجوائے کیا، پورے ہو گئے. کھانسے نہیں گھر میں، جراثیم پھیلتے ہیں اس سے کیا پھیلتے ہیں؟ جراثیم. تو اسلام نے بتایا بھائی مردوں کے حقوق کی جب بات کی ہے، سب سے بڑا حق مردوں میں کس کا ہے؟ باپ کا.
اللہ نے کہا یہ اتنا بڑا حق ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، باپ کے سامنے بدتمیزی تو دور کی بات، اف کا معمولی سا جملہ جو ناگواری کے وقت بولا جاتا ہے، وہ ناگواری کے اظہار کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ویمن رائٹس مبہم نہ رہے بھائی۔ اسلام نے بتایا کہ ویمن میں سب سے پہلے کون ہے؟ ویمن میں آپ کی ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، سب سے میٹھے لہجے سے میں بات کس سے کروں، سب سے زیادہ مٹھاس۔ ایئر ہوسٹس سے جب پوچھا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس جب پوچھتی ہے اپنے باس سے کہ سر سب سے زیادہ میٹھے لہجے سے بات میں نے کس سے کرنی ہے، باس کیا کہتا ہے؟ جو جہاز میں پیسنجر بیٹھے ہوئے اس سے کرنی ہے۔ سر اپنی ماں سے کرنی ہے، تو ماں سے کر نہ کر، یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک بولو نہیں۔ مجھے جہاز میں شکایت نہیں آنی چاہیے، جو بٹن دبائے تو بٹن دبانے سے پہلے پہنچ جاؤ وہاں پہ۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں کہتا ہوں یار نہیں کہتا ہوں۔ ابھی ہم آ رہے تھے نا، 16-17 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کئی دفعہ چائے منگوائی، ایک صاحب نے، وہ تو نہیں چائے پیتے، تو میں نے کہا یار کاش گھر میں ایسا ماحول ہوتا۔ بٹن دبایا، ایک دفعہ تو آئے گی، دوسری دفعہ بولے بھائی کیا حال ہے، چائے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ خیر مرد بھی ایسے ہی، بیگم کون سا بٹن دباتی ہے تو آپ ٹماٹر فوراً لے آتے ہیں، 100 دفعہ کہتی ہے نا۔ تو خیر، تو نبی نے فرمایا سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میٹھے لہجے سے کس سے بات کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے بھی پوچھا ثم من، ماں کے بعد کون؟ ویمن رائٹس کی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مبہم نعرے نہیں ہے بھائی، خامخواہ کے پیکج نہیں ہے۔ اسلام نے کہا دوسرے نمبر پر بھی تمہاری ماں، یعنی دوسرے نمبر پر کسی سے بہت محبت دینی ہے نا، شفقت سے بات کرنی ہے، تو وہ دوسرا نمبر کی جگہ بھی کس کو رکھو؟ یہ بلاغت ہے خدا کی قسم، یہ سمجھانے کا ایسا طریقہ ہے جس کی ہمیں اس دنیا میں مثال نہیں۔ صحابی تو مان رہے ہیں کہ ماں ہے، تو ماں کی بات بتائے نا، ماں تو مان لیا، فرمایا ماں کے بعد بھی ماں ہی ہے۔ یہ موٹیویشن کا اور ٹیچنگ کا طریقہ اس ذات کا ہے جو نہ الف لکھنا جانتا ہے اور نہ با لکھنا جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات نہیں ہے، یہ میسنجر آف گاڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سکھا کون رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں ہے۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ خوب سمجھ لیں شرعی مسئلہ ہے کہ مٹھاس میں، محبت، اخلاق میں تو ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن خوب سمجھ لیں اطاعت میں باپ کا درجہ ماں سے تھوڑا سا آپ لوگ بھی بھول جائیں، کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے گھر میں؟ مرد۔ ماں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کی مرضی کے خلاف لے کے جائے بچوں کو۔ تو یہ اعتدال ہے نا، اعتدال وہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو نہیں وہ خان ساما ہے گیس بجلی کا بل بھرے اور ٹماٹر لائے اور یہ کرو، ہم لوگ بھی تو کچھ سوسائٹی میں کوئی ایسے رہتے ہیں۔ تو مٹھاس سب سے زیادہ جب بات کرو تو میٹھا لہجہ کس سے ہوگا؟ اور ویسے بھی باپ سے کرو گے تو ایک چپیڑ لگا دیں گے، وہ ماں بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ تو اتنا یہ ویمن رائٹس ہے بھائی۔ پھر وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ ساری زندگی نان نفقہ کس نے اٹھانا ہے؟ گورنمنٹ نے نہیں اٹھانا، نہ عورت پہ لازم ہے کہ وہ کمائے، وہ کس نے اٹھانا ہے ساری زندگی اس کا نان نفقہ؟ بولو نا، شوہر نے۔ لبرل اور سیکولر لوگ مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے تیار، یہ کہتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ کمائیں گے وہ کھائے گی تو ٹھیک ہے۔ نہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے، یہ شریعت نے مرد پہ ذمہ داری نان نفقے کی، عورت کی
بولو ڈالی ہے ذمہ داری، یہ حقوق ہے اس کے. پڑوسن کا کیا حق ہے؟ پڑوسن کا حق یہ ہے کہ اس کو مت دیکھو. حق ہے آپ کو اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی اجازت. ایک آدمی کو اپنی بیوی پہ ترس آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تیرے لیے گھر میں ماسی رکھ لوں. خدمت بہت کر رہی تھی. اس نے کہا کمبخت میں تیری نیت جانتی ہوں، ہرگز نہیں، پہلے میں اس گھر میں ماسی ہی تھی. پہلے میں کیا تھی اس گھر میں؟ تو پڑوسن کا حق ہے کہ نہیں دیکھو اس کو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ بیوی کی حق تلفی ہے نا. جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو یہ حق تلفی کس کی ہے؟ یہ سیکولر لوگ یہ رائٹ عورت کو نہیں دیتے ہیں. جب دیکھ لیا تو دیکھ لیا، آپ کی آنکھیں، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. نا 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 نا، اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ جو رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اسلام آپ کو، اور یہ جو 4 شادیوں کی آپ کہیں پر اسلام نے تو اس سے زیادہ اجازت دے دی. بھائی اسلام نے اجازت تو دی ہے، لیکن اتنی عورتیں تھوڑی پیدا کی ہیں کہ ہر پر 4 کر لیں. ریشو تو تقریباً برابر کا ہے. ترغیب دے دی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چند 1% بھی مشکل ہوں گے جو اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اتنی عورتیں پیدا ہو نہیں رہی ہیں. صرف سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھانا ہے تاکہ ویلیو بڑھے عورت کی، ورنہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھیں؟ دیکھو 4 شادیوں میں اگر سوسائٹی میں سب نے کر لیا اور معاشرے میں رواج بھی ہو گیا تو یہ 1% لوگ بھی نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اتنی عورتیں مارکیٹ میں ہے نہیں. ہوگا یہ کہ جتنی سپلائی ہے، جتنی گروتھ ہے، شرح پیدائش ہے، تو عورت کی ویلیو سوسائٹی میں کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. کوئی طلاق یافتہ کنواری بیوہ رہے گی نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی کسی عورت کو کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں. پھر آپ تو مرد سلیکٹ کرتے ہیں نا، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے. مرد کو دیکھیں گے یار جب بہت اچھے لوگوں نے 4 رکھ لیے ہیں تو ہمیں تو ایک بھی نہیں مل رہی، تو وہ انتظار کریں گے کوئی بیوہ ہو، کوئی طلاق ہو کسی کو، یار کوئی غریب ملے، بھائی گزارا لائق بھی کوئی بیوی مل جائے بس کہیں سے. صحابہ کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. مرد کی سلیکشن نہیں ہوتی تھی، سلیکٹ لڑکی کا باپ کرتا تھا. لڑکی کے باپ جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتا تھا کہ میری بچی کے لیے، یا عورت کہتی تھی میرے لیے اتنے رشتے ہیں تو میں ان میں دیکھو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی نے شادی کی ہے نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی. 40 سال میں تب دوبارہ بیوہ ہوئی ہیں تو خطبہا خطاب اشراف قوم، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے آپ کے لیے. ان بہت سو میں آپ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا ہے. کیا ہماری سوسائٹی میں ممکن ہے کہ 40 سال کی عورت ہو اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، اس کے لیے اتنے رشتے آ رہے ہوں کہ وہ سلیکٹ کر رہی ہو کہ ان میں سے کون میرے لیے سوٹیبل رہے گا؟ تو وہ سپلائی کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ ڈیمانڈ کو بڑھایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ عورت کا حق اس میں ہے کہ آپ کو نظر جھکانے کا حکم. تو یہ حقوق دیے اسلام نے عورت کو. تو یہ ہے اصل میں ویمن رائٹس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ مرو گے تو آپ کا پیسہ اولاد میں جائے گا. سیکولر اور لبرل لوگوں کے ہاں آپ کی مرضی، جس کو چاہو دے دو. اسلام کہتے ہیں نا 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 نا، ان کو میں نے تمہارے گوشت پوشت سے بنایا ہے. جہاں اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق. تو اگر وہ انسان ہیومن آپ کے اولاد کی شکل میں ہے تو اس کے الگ سے رائٹس ہیں. ان رائٹس میں سب سے پہلا یہ کہ آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، آپ اس کی اچھی تربیت کرو گے. تو ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. تو اسلام نے جو پیکج دیا ہے، پھر اسلام نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ موت کے بعد زندگی ہے. اگر اچھا عمل کر رہے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو فیوچر کو سوچ کے کیا ہوگے؟ خوش. پھر اسلام نے یہاں بھی ادھورا نہیں چھوڑا. فوراً انسان کہتا ہے یار موت کے بعد تو ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اسلام نے کہا بھائی جو رب، سورہ یاسین میں اللہ کیا کہتے ہیں، بس یہ آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک کافر نبی کے پاس آیا ایک پرانی ہڈی لے کر کہ آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب و کتاب ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اچھے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. تو ہم تو بوسیدہ ہڈی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن میں جگہ جگہ اس سوال کا جواب ہے. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. سوال نبی سے پوچھا تھا نا، تو جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ نبی کو. لیکن جواب نبی نے نہیں دیا، بلکہ جواب میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جواب اللہ دے رہا ہے. بھائی نبی کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ نبی سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے تو یہ تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ کرے گا. تو جواب بھی کس پہ بنتا ہے؟
بھائی جو میسنجر ہے اس کا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، پیغام ثابت کرنا اس کے ذمے نہیں ہوتا. تو کہے گا انہیں سے پوچھ لو. امریکہ کا سفیر آیا آپ کے کنٹری میں، ہمارے ملک میں فرض کرو، تو وہ پیغام لے کر آیا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی تو امریکہ کا سفیر نہیں، ہم نہیں مان رہے. وہ کہے گا بھائی فون کر کے پوچھ لو. صحیح ہے نا؟ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، میں تمہیں گھنٹہ بٹھا کے سمجھاؤں کہ یار میں ہوں یہ کارڈ ہے میرے پاس، تمہیں میں نے کارڈ بھی دکھا دیا، پیپر بھی دکھا دیا، جاؤ فون کر کے پوچھ لو. اگر وہ کہتے نہیں ہوں تو میں بھی نہیں. تو یہ ہیڈک میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے بھائی؟ جس حکومت نے مجھے بھیجا ہے. تو ہمارے نبی پہ جب بھی اعتراض ہوتا تھا اللہ کہتے تھے آپ غمزدہ نہ ہوں، اس اعتراض کا جواب آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اعتراض آپ پہ نہیں بلکہ کس پہ ہو رہا ہے؟ ہم پہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم جواب دیں گے. تو مشرک آیا کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع، ان پوسیدہ ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم، کیڑے کھا جاتے ہیں، کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا، اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان، یہ جو انسان آیا ہے نا اعتراض کر دیا، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ، یہ پانی کا قطرہ تھا گندا ناپاک، یہ وہ قطرہ لے کے آتا نا اور کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ ہے کوئی مان لیتا؟ اس میں آنکھ بھی بنے گی، ناک بھی بنے گی، دل بھی بنے گا، دماغ بھی بنے گا، جگر بھی بنے گا، اور اس میں میدا بھی ہوگا، اور اس میں دل جو ہے وہ بلڈ سرکولیٹ بھی کرے گا، اور یہ دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، باتیں بھی کرے گا، ہنسے گا بھی، روئے گا بھی، 4 شادیاں بھی نہیں کرے گا، ایک کرے گا. اور وہ خواتین بیٹھی ہیں ان کو ناراض نہیں کر سکتا میں، یعنی یہ سارے کام کرے گا. کوئی مان لیتا؟ خدا کی قسم کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں مانتا. وہ تو دیکھ لیا پھر اس کی لاجک تلاش کر لی. تو اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، یہ انسان جو ہم پہ اعتراض کر رہا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے بنایا اور ایسا بنایا فاذا هو خصیم مبین. آج خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا اس میں، اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا مجھے جب میں ہڈی ہو کے ختم ہو جاؤں گا مجھے کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس پانی سے تجھے ایسا بنایا، اور آج اتنا کانفیڈنس کہ بنانے والے پر کیا کر رہا ہے؟ اعتراض. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہم پہ اعتراض کر رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ میں کیسے پیدا ہوا تھا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی سے کہہ دو وہی پیدا کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم بے وقوف ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس نے اس طرح سے پیدا کیا تو وہ اسی طرح کر سکتا ہے. نا 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 نا، جو اس طرح کر سکتا ہے وہ دوسری طرح بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو یہ ساری گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اسلام سے. تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہمیں یہ گائیڈنس نہیں ملتی. اور جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، ان کے پاس تو تیرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. آپ کسی ایتھیسٹ سے، ملحد سے پوچھ لو کہ اچھا کسے کہتے ہیں، اچھا عمل کیا ہوتا ہے، قیامت آ جائے گی خدا کی قسم وہ اچھے عمل کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. تو جب اچھے اور برے کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا تو اچھا برا بنے گا کیسے انسان؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال. تو پھر آپ سے کیوں ایسے بیچارے بجھائے کیوں بیٹھے؟ بیان ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی آپ چاہتے ہو نا سکون کی زندگی، یعقوب علیہ السلام کی زندگی پریشانیوں میں گزری پھر بھی سکون اور اطمینان. کیا مطلب؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پوری زندگی ان پریشانیوں کے باوجود سکون میں گزار دی. اور جب انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو ذرا سا غم بھی اس کو عذاب دینے کے لیے کافی. خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں دنیا میں؟ کتنی ترقی ہو رہی ہے لیکن خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ اس کی ہے بھائی جس نے پیدا کیا تھا اپنے لیے پیدا کیا کہ مجھے مانو اور میرے حکام کو مانو. آپ اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، آپ کو مجھے کیا حلال حرام کیا ہوتا ہے، جائز ناجائز کیا ہوتا ہے، نماز روزہ کیا ہوتا ہے، میں اپنی زندگی گزاروں گا. اللہ کہتا ہے پھر گزار لے بھائی. جیسے کوئی جیل میں پھنس گیا ہو نا تو فون کیا کسی بڑے آفیسر نے کہ یار میں تجھے نکلواتا ہوں ابھی یہاں سے، یہ کر یہ کر یہ کر. آپ کیا جاؤ میں کچھ نہیں کرتا، کیا کہ پڑا جائے اندر ہی کیا کہنا ہے، خود نکلنے کی کوشش کر تو خود نکلے گا جیل سے؟ نہیں نکلے گا. تو زندگی بھی ایک جیل ہے بھائی، پریشانیوں میں کا مجموعہ ہے. تو اس میں جو اللہ نے پیکج دیا ہے اس پہ چلو گے تو اللہ آپ کو ٹینشنوں سے نکال دے گا. اور اللہ کے پیکج کو نہیں مانتے تو اللہ کیا کہ پھر نکل رہا تم سے تو وہی انجام ہوگا. کہیں لٹکا پہ ملے گا، کہیں ٹرین کے نیچے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں گے، یا ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مسافے کے لیے آگے نہ بڑھیں, آپ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کسی پنڈ میں